ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ یزید نے جب دربار سج گیا اور 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے تھے. اب سنو ہم روتے کیوں ہیں, سنو ہم روتے کیوں ہیں. کسی نے امام مولا سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ روتے کیوں ہو؟ تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا, اے شخص نے انصاف نہیں کیا. بے شک شہادت ہماری میراث ہے, مرد میدان میں جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. بنو ہاشم کا یہ وتیرہ ہے, یہ دستور ہے, یہ انداز ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے. یہ کبھی نہ علی نے سوچا نہ علی کے بیٹوں نے سوچا. موت کی تو ہم نے پرواہ نہیں کی, مگر شخص نے انصاف نہیں کیا. یہ بتا کیا ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہماری میراث تھی کیا؟ وہ بھی ہماری میراث تھی کیا؟ سوچنے کی بات ہے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سید بادشاہ یہ ماتم کیوں کرتے ہو, یہ مجلس کیوں کرتے ہو, شہید پہ تو رونا جائز ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, آپ نے بڑا عجیب سوال کر دیا, کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے پنجاب کے کسی شہر کا نام لیا. تو میں نے کہا ایک میرا بات سن. میں نے وہ گلی کا کونا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اچانک وہاں سے کوئی غول اندر آئے, کوئی 30,000 کا مجمع اندر آئے, اور تو یہ دیکھے کہ کچھ اونٹ ہیں جن پہ کچھ بیویاں بیٹھی, جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں, ماؤں کے بجائے بچے ماؤں کو پکڑے ہیں, اور پھر تجھے یہ پتا چلے کہ ان کے 64 معصوم راستوں میں کچل کے مر گئے, اور نیزوں پہ جو سر ہیں وہ ان کے پیاروں کے ہیں, اور تو یہ دیکھے کہ لوگوں کا مجمع ہو کہ جو ان کو باغی کہہ کے پتھر مارتا ہو. اور میں نے کہا اب ذرا سا دور ہو جا, میں کچھ تجھ سے کہنا چاہتا ہوں. وہ تھوڑا دور ہوا, میں نے پھر تجھے پتا چلے کہ تیرے گاؤں اور تیری مائیں بہنیں ہیں. پھر تو اس نے سینے پہ ہاتھ مارا, سید بادشاہ بددعا نہ دو. میں نے کہا ہاں ماتم کیا, اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں یہ کہنا پیغمبر سے کہ ہم عید تو کرتے ہیں, محرم نہیں کرتے. تو ہم شہید پہ نہیں روتے, ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ جس نے آپ کو کلمہ سنایا, سرکار مصطفیٰ سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے آپ کو کلمہ سکھایا, کہ جس کی جوتیاں خون میں بھیگی, ان کی ایک بیٹی, آسان لفظ میں سنو باقی مولوی صاحب سمجھائیں گے, آسان لفظ ان کی ایک بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی بیٹی تھی یہ بی بی زینب, جن کی چادریں چھن گئیں کربلا سے کوفہ, اور کوفہ سے شام تک پتھر کھاتی رہی, ایک چادر مانگتی رہی. اگر تیرے سامنے یہ واقعہ اور رکھ سر پہ قرآن, تو نہیں روئے گا؟ تیرے دل میں پتھر ہے کیا؟ سینے میں ہمارے پتھر نہیں ہے. مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں, مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں. تو ہر سال جس نے ہم کو کلمہ سنایا, اس کا احسان ہے اس عالم انسانیت پر, جس نے ہمیں قرآن دیا. ارے اسی کی بیٹیوں کو تو, یہ اسی کی نواسیاں تھیں یہ جن کو بے پردہ کیا. 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہیں, اور فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں. اور سنو, یزید بہترین لباس پہنے ہوا ہے, اور اپنی بیٹی کو زانو پہ بٹھایا ہوا ہے, اور ممبر پر, اونچی جگہ پر, ممبر کیا نام اس کو دوں, اونچی جگہ پر بیٹھا, اپنے تخت پر بیٹھا, اور بیٹھ کر کے اس نے کہا اس میں علی کی بیٹی کون سی؟ جب اس کو پتا چلا علی کی بیٹی یہ ہے, تو اشارے سے کہتا ہے سننا میرا جھگڑا کیا تھا, کربلا کا جھگڑا کیا تھا, اور وہ کیا کہنا چاہتا تھا, کیا دنیا کو بتانا چاہتا تھا. اشارہ کر کے بی بی زینب کی طرف دیکھتا ہے, فاطمہ کی بیٹی کی طرف, علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے وہ تو عزو من تشاء وہ تو ذل من تشاء. تمہیں دیکھا نعوذ باللہ, میں کہہ نہیں سکتا, سید ہوں کہہ نہیں سکتا, عجیب جملہ ہے, دہراتا ہوں خالی. اور کلیجے پہ پتھر رکھ کے کہتا ہے دیکھا وہ تو عزو من تشاء, کیسا اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور کیسا مجھے باوقار کیا, یہ تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا. بی بی زینب سرکار نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا اوے بد کلام ٹھہر, پوری آیت پڑھ. یہ پوری آیت کیا ہے, اور پوری آیت کیا ہے کہ وہ تو عزو من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر, خیر کے ہاتھ سے. اے یزید وہ خیر کا ہاتھ تو ہے کہ ہم ہیں. اب اس پہ کلام سنو بی بی زینب سرکار کا پورا خطبہ, اور پھر مجھے اجازت دو. ہائے اسیر قافلہ دربار شام جب آیا, یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا
کہ لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا کہ باوقار ہوا کون، اپنی طرف کہتا ہے باوقار ہوا کون اور کون ہے رسوا۔ بی بی زینب سرکار کی آواز آئی، او بد کلام ٹھہر، او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبرا، نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا، کہ وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے عزت و ذلت کو بانٹتا ہے خدا۔ بی بی کہتی ہیں وہ ہاتھ تو ہے کہ ہاں، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے، ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے۔ بی بی کہتی ہیں یدک الخیر، یعنی خیر کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر کا ہاتھ، یدک الخیر خیر کا ہاتھ۔ بی بی کیا کہا؟ یدک الخیر بھی ہاں، دیکھنا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔ ہائے ایک لفظ بھی ریحان اعظمی نے اور میں نے مل کے لکھا ہے، ایک لفظ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، جو ہماری ریسرچ ہے، جو ترتیب ہے مقاتل کی کتابوں سے، جو ترتیب لی گئی ہے مقاتل جو تحقیق کی گئی ہے، ایک ایک لفظ بی بی کا ہے۔ کوشش یہی کی ہے کہ من و ان وہی متن آئے، وہی بات آئے جو بی بی نے فرمائی ہے۔ سننا اب کیا کہہ رہی ہیں بی بی، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے نہ ہمارا لکھا ہوا کلام ہے، آپ اس کو بزبان بی بی زینب سرکار سنیے۔ بی بی کیا کہتی ہیں کہ زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری۔ بی بی کہتی ہیں لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی، سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا۔ یدک الخیر بھی ہاں، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔ ہائے بی بی کہتی ہیں کہ کیا کہا تو نے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، کہ اللہ نے ہمیں رسوائی دی۔ اب سن کیا کہا تو نے، کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی، ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی، میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی، ابن مرجانہ تیرے، ابن مرجانہ تیرے جبہ و دستار تلک، کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک، یدک الخیر بھی ہاں، رب کعبہ کی قسم، جزاک اللہ، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار، جزاک اللہ، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔ ہائے تبرہ سنیں کیسا تبرہ یزید پر کیا بی بی نے، تبرے کا ذرا احترام دیکھیے، مقام دیکھیے تبرے کا کیا ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، ذرا سنیے کہ کچھ کہتی ہیں بی بی کیا کہتی ہیں، خطبے میں موجود ہے، کہتی ہیں اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام، امتحان یہ بھی ہے کہ میں اور کروں تجھ سے کلام، امتحان یہ بھی ہے اور میں اور کروں تجھ سے کلام، یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام، مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام، ارے کر کے تضحیق نبی، کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے، انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے، یدک الخیر بھی ہاں، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔
بی بی فرماتی ہے اے یزید ستمی جاد بہت شاد ہے تو، قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو، یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو، نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ رب کا ہے، فیصلہ رب کا ہے، مہلت ہے سنبھل جانے کی، ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو ستم ڈھانے کی، ید کل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن جزاک اللہ۔ سر دربار ستم۔ ہاں آج کی زوم میں جملہ سنیے گا قبلہ، جملہ سنیے گا بی بی کا تبرہ دیکھیے کس طریقے سے ایک بھرے مجمع میں، علی کی بیٹی تھی، بھرے مجمع 700 کرسی نشین، یزید کی کوئی چھوٹی حکومت تھی، آدھی دنیا اس کی تھی، لیکن جلال دیکھیں، راستے کا پورا غم، بے ردائی کا غم، پتھر کھائے ہوئے، اپنوں کا غم، بھائی کا غم، بچوں کا غم، اولاد کا غم، کتنے غم سمیٹی بیڑی، اور لیکن بی بی کا خطبہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہیں آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے، کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے، اور چیختا پھرتا ہے کہ بدر کا یہ بدلہ ہے، مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے، مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے، ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن، بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن، ید کل خیر بہا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، رب کعبہ کی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن اے جزاک اللہ۔ سر دربار ستم۔ ہاں ایک بند سنیے، میں بیچ میں سے کچھ بھی شارٹ نہیں کرنا چاہتا، اب آ گیا ہوں، میں زندگی میں پہلی بار کسی چینل پہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، میں نہیں آتا کبھی سوائے غم حسین کے، لیکن اب آ گیا ہوں تو پیغام سن کر کے جاؤ، کہ بی بی کہتی ہیں کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے، سننا ذرا سنیے گا، سن لیجیے گا، کیا عجیب بات کی بی بی نے یزید سے، کہتی ہے کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے، گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے، آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ شہداء سورت قرآن صدا زندہ ہے، وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے، ید کل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، ماشاءاللہ، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سنیے گا، سر دربار ستم۔ ہائے اب حوصلہ دیکھنا بی بی کا، بی بی کہتی کیا ہے، اب حوصلہ دیکھیے گا بی بی کا، ہماری جانیں قربان، ہماری مائیں بہن بیٹیاں قربان، اللہ میری بہن بیٹیوں کو بی بی زینب کا حوصلہ عطا فرمائے، میری بیویوں رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اکیلی بی بی ساربان بنی ہے، اکیلی پوری قافلے کے لیے، اتنا بڑا یزید کا لشکر، ایسا دربار، اور بی بی کیا کہتی ہے ذرا سننا، بی بی کہتی ہے تیرے درباری یہ قاتل یہ شقاوت والے مطمئن بیٹھے ہیں جو تیری حمایت والے، مطمئن بیٹھے ہیں جو تیری حمایت والے، یہ بھی اور ان سے جو پہلے تھے نجاست والے، ساتھ جائیں گے تیری عقیدت والے، جس نے بھی آل محمد سے عداوت کی ہے، سورہ ہود میں اللہ نے لعنت کی ہے، ید کل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم۔
کہ محو حیرت ہوں میں، بی بی کہتی ہیں محو حیرت ہوں جنہیں رب نے سرفراز کیا، علم قرآن دیا اور یدکل خیر کہا، آہ ان باغ رسالت کے گلوں کو مسئلہ، اور آستینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا بہا، پاک و پاکیزہ بنائے، پاک و پاکیزہ بنائے تھے جو خود رب نے بدن، آج صحرا میں پڑے ہیں وہی بے گور و کفل، یدکل خیر بیا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سنیے گا سر دربار ستم۔ ہائے، بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں، بی بی کے آخری مراحل کا خود بسن لیجئے گا کہ آزما لے، ہائے ہائے قربان بی بی کیا کہتی ہیں سنیے گا کہ آزما لے ستمی جا ستم کے حربے، دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، بی بی کہتی ہیں آزما لے آزما لے آزما لے ستم ایجاد ستم کے حربے، دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، رہ گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے، رہ گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے، ارے جیت کر ہار گئی تیری حکومت غم سے، ذکر شبیر تو پھیلے، فکر شبیر تو پھیلے گی محمد کی قسم، یہ تیرے بس میں نہیں مالک و مختار ہیں ہم، یدکل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار سنان، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم۔ ہائے یہ ہے مجلس، یہ ہے پیغام، اہل بیت چینل والوں پوری دنیا میں اس کو دکھائے، نشر کریں کہ کیا تھی کربلا، کربلا کیا ہے، مجلس کیا ہے، یہ ہے مجلس۔ سنیے گا جو کہہ رہے، آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ حافظ نہج بلاغہ کا تھا وہ، کیا خوب میرے دوست ریحان آدمی نے ان مصروں کو لکھا ہے کہ حافظ نہج بلاغہ کا تھا وہ روب جلال، کہ موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال، تو جاگ اٹھی بیویاں جو غم تھی مسلسل تھی نڈھال، کہ جاگ اٹھی بیویاں جو بی بی زینب نے خطبہ دیا نا تو ایک توانائی آئی بیویوں کے اندر، ایک حوصلہ آیا، ایک حوصلہ آیا کہ جاگ اٹھی بیویاں جو غم سے مسلسل تھی نڈھال، اور پھر بی بی زینب کا بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال، سننا بی بی زینب کا بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال، کہ کلمہ جس کا پڑھا، کلمہ جس کا پڑھا اس کا جگر کاٹ لیا، اپنے محسن کے نواسے ہی کا سر کاٹ لیا، یدکل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم۔ ہائے، اور آخری خطبے کا آخری مرحلہ 3 بند اور سن لیجئے گا، بی بی کہتی ہیں کہ تم مصائب دیکھیے گا، اور بی بی کی ہمت ذرا اپنی بہن پہ رکھ کے سوچو، جہاں جہاں سوچو کہ تمہاری بہن کہیں اکیلی اس طرح فریاد کر رہی ہو تو کیا تم چپ چاپ کھڑے ہوگے؟ کجا رسول کی نواسی، کجا فاطمہ کی بیٹی، ذرا اپنی بہن پہ رکھ کے سوچو، اپنی ماں بہنوں پہ سوچو کہ بازار میں اگر کسی بات پر جھگڑ رہی ہو کسی سے تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، تم اپنی جان اس جگہ پر دے دو گے، ارے یہ تمہارے جس نے تمہیں کلمہ سکھایا یہ اس کی نواسی تھی، یہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی بھرے دربار میں، تو کیا ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا؟ رکھو سر پہ قرآن، کیوں نہیں آئے گا؟ ارے کسی مظلوم کو بھی دیکھو گے آنسو آ جائے گا، پھر تو یہ تمہارے فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی۔ آخری جملہ سنو جو کہنا چاہ رہی تھی، بی بی کیا کہتی ہیں کہ تم تھے 9 لاکھ، ہائے تم تھے 9 لاکھ، سنیے گا تم تھے 9 لاکھ، سنو کیا ہوا کربلا میں، پیغام کیا ہے، مجلس کیا ہے، اہل بیت چینل سے کیا ہونا چاہیے، سنیے کہ تم تھے 9 لاکھ درندے وہ 72 انسان، ہائے تم تھے 9 لاکھ، تم تھے 9 لاکھ
درندے و 72 انسان، اور ان 72 میں بھی اصغر سا تھا ایک تشنہ، ان 72 میں بھی اصغر سا تھا ایک تشنہ دہاں، ایسے معصوم، اور یہ لوگ کون تھے؟ اور یہ لوگ کون تھے؟ بی بی کہتے ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن، ہائے ان پیاسوں کے حلقوم پہ خنجر تھا رواں۔ ارے تم اب دلیل دیکھو، استدلال پیش کر رہا ہوں، دلیل دیکھو کیا ہے۔ بی بی کہتی ہے تم یہ کہتے ہو تم یہ کہتے ہو پے جنگ حسین آیا تھا، تو بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا؟ بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا؟ ید کل خیر رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستاں، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستاں۔ ہائے آخری 2 بند پیش کر رہا ہوں بی بی کے خطبے کے، اجرکم اللہ، مجلس ہو گئی، پیغام پہنچ گیا میرا، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بات ہو گئی۔ اب آخری بات سن لیجئے بی بی کے خطبے سے۔ اللہ میری بہنوں تمہاری عزتوں کو ہمیشہ اللہ سلامت، اللہ تمہارے، جب تک میرا یاد رکھیے گا، جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہیں ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آخری۔ بی بی کہتی ہیں اے یزیداج، اے یزیداج، نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے، بی بی آخری جملہ، اے یزیداج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے، تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے، تو نے وہ ظلم کیے جس پہ محمد روئے، ہائے ناموس نبی، یہی تو کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے، بی بی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے ناموس نبی۔ سنا آپ نے؟ قید ہو کر کے بیویاں آ رہی ہیں اور بازار سجائے جا رہے ہیں، رسول کا گھر آ رہا ہے، رسول کا گھر آ رہا ہے اور بازار سجائے جا رہے ہیں۔ تو کیا بی بی نے کہا اے یزیداج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے، تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے، ہائے ناموس نبی کوچہ و بازار پھرے، در و دیوار سجے اور کوٹوں سے پتھر در و دیوار سجے کوٹوں سے پتھر برسے۔ اور پھر کیا ہوا دربار میں سنو گے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی فاطمۃ الزہرا، ان کی بیٹی بی بی زینب، ان کے بھائی تھے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ مولانا صاحب الگ بتائیں گے، ہم فقراء سے فقیری انداز میں سنو۔ ان کے بھائی تھے مولا حسین، مولا حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شہزادی سکینہ سلام۔ تو دربار میں یزید کی طرف دیکھ کر کے کسی نے، میں سید ہوں، ماں کی طرف سے نقوی سادات، باپ کی طرف سے امام رضا کی اولاد میں سے، مجھ سے یہ لفظ نہیں کہے جاتے، لیکن تبلیغ کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ ظلم کیا ہے۔ مولا امام کے سجاد کے خطبے کا ایک تسلسل ہے۔ ایک شامی دربار میں اٹھا جب بی بی خطبہ دے رہی تھی، خطبے کے بعد اس نے چھوٹی زہرا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ کنیزی میں مجھے دے دے۔ سنو گے، ہم اس بات پہ روتے ہیں کہ رسول کے گھرانے کو ایک شامی ایک بیٹی کو کنیزی میں مانگے، تو بی بی نے کیا کہا کہ شامیوں اب پہ نیا، شامیوں ہم پہ نیا اب یہ ستم ڈھاتے ہو، چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو، ید کل خیر بہار رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستاں، انہی ہاتھوں میں رسن آخری سر بات، دربار ستاں۔ آخری بات سنیے گا کہ ختم تقریر ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ دربار میں سسکیاں بلند ہونے لگیں، ایک انقلاب آ گیا دربار کے اندر۔ بی بی کے تقریر کے بعد کیا تھا؟ ختم تقریر ہوئی، محشر خاموش اٹھا، یا علی آپ کی بیٹی کا جب لہجہ تھا، ختم تقریر ہوئی،
محشر خاموش اٹھا. یا علی آپ کی بیٹی کا جب لہجہ تھا, مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صدا. بج گئی سرور و ریحان وہاں فرش عزا. مگر آخر میں کیا ہوا ذرا یہ دیکھیے گا. آخر میں بھائی کے سر پہ نظر, بھائی کے سر پہ نظر زینب کبریٰ کی پڑی, تو جھک گئی بالی سکینہ پہ علی کی بیٹی.